بات اب آپ سے کہہ رہا ہوں، مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر ان میں تغایر مفہوم ہوتا ہے، لیکن ما صدق علیہ دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ مبتدا اور خبر میں تغایر ہوتا ہے، لیکن الخبر لا ينفق عن المبتدا، خبر مبتدا سے جدا نہیں ہوتا، خبر مبتدا کے ساتھ ہوتی ہے۔ مولوی صاحب یہ چیز آپ کو ملے گی نہیں، میرے پیارے سمجھے، اکابر اکابر کر کے آپ جاؤ کتابوں سے پتہ کرو، سمجھے اصل چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ مبتدا اور خبر کے تغایر فی المفہوم ہوگا، تغایر فی المفہوم ہوگا، لیکن ما صدق علیہ دونوں کا ایک ہوگا۔ یہی منظور ہے، یہی جالس ہے۔ المنظور یتکلم متکلم، یہی منظور ہے، یہی متکلم ہے۔ المنظور ناظر، یہی منظور ہے، یہی ناظر ہے۔ میں ہی منظور ہوں، میں ہی ناظر ہوں، اور میں ادھر ہی ہوں تو نظر بھی ادھر ہی ہے، سمجھے؟ متکلم ہوں تو ادھر ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ مولوی منظور تو ادھر ہے اور تکلم کس میں ہے؟ کوئٹہ میں ہے۔ مولوی منظور ادھر ہے اور جلوس جالسن کوئٹہ میں ہے۔ ہاں ملنگو، ادھر مولوی منظور ہے تو جالس بھی ادھر ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو اب دونوں فریقوں کا اس پر اتفاق ہے۔ الانبیاء احیاء، حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کہتے ہیں بل ہم احیاء، انبیاء احیاء ہے۔ اور باقی ہمارے اکابرین، اکثر اکابرین، 90% ہمارے اکابرین وہ بھی کہتے احیاء زندہ ہے۔ اس پر اتفاق ہے، لیکن اب جدا ہو گیا، احیاء فی قبورہم ھذہ، ان قبروں میں زندہ ہیں، یا فی اعلی علیین، یہاں سے جدا ہو گیا۔ احیاء فی قبورہم، اکثر علماء دیوبند کہتے ہیں قبروں میں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات فرماتے فی اعلی علیین۔ احیاء تک سب کا اتفاق ہے۔ اب ہمارے جیسے طالب علم غریب نالائق کیا فیصلے کریں، لیکن میں اپنی آپ کو بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کتابوں میں نہیں ہے، سمجھ رہی میں؟ یہ ہمارا اجتماع، میں نے اس پر لکھا ہے، لیکن وہ حضرت اقدس کے پاس استاد سلیم اللہ خان کی وہ جب سوانی چھپیں گے تو اس میں تقریباً 100 صفحات کی میں نے عربی میں لکھا ہے اس پر۔ اس کو وفاق میں یہ لوگ داخل بھی کر رہے تھے، لیکن اساتذہ نے پھر کہا کہ اس قسم کے اختلافی مسائل کو داخل نہ کریں۔ بات میں آپ سے عرض کروں، اس کو سمجھو۔ الانبیاء احیاء پر دونوں فریقوں کا اتفاق ہے، سمجھے؟ اب یہ کہ حضرت اقدس شیخ القرآن شیخین مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا پنجپیری فرماتے فی اعلی علیین، اور باقی اکابرین کہتے فی قبورہم ھذہ، ان قبروں میں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ آیا پر اتفاق ہے سب کا، لیکن کیا ان قبروں میں یا اعلی علیین میں ہے؟ تو مسئلہ آسان ہے، مبتدا جہاں جی یہ صفحہ نمبر 115 ہے بھائی، یہ حدیث نمبر 3617 ہے۔ یہ دیکھو بھائی، یہ حاشیہ نمبر 2 ہے۔ حاشیہ سمجھتے ہو نا؟ فٹ نوٹ نمبر 2، اسناد صحیح علی شرط مسلم، سند اس کی صحیح ہے بشرط، وہ میں دکھا نہیں رہا بھائی، آپ کہہ دو، کہہ رہے جی جی جی، میں دکھا ہی نہیں رہا تھا، کہہ رہے ہیں آپ کہ جی دکان جی۔ ہاں وہ کیوں نہیں بولا آپ نے؟ میں تو دکھانا بھول گیا بھائی۔ یہ 3617 ہے بھائی، حاشیہ نمبر 2 ہے۔ جی جی ہاں ایسے وہ شاعر مثلا شاعر کا مائک آف ہو نا، وہ شعر پڑھ رہا ہو تو آپ سامنے سے کہتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اسے جب شعر سنا ہی نہیں دیے کیا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا شاید نیٹ ورک سلو ہے، شاید چل حاشیہ نمبر 2 ہے بھائی، حاشیہ نمبر 2 فرمایا Yes, sir. اسناد صحیح علی شرط مسلم، تو یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا حدیث کس سے مروی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبداللہ نے کہا لأن احلف باللہ تسعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل قتلا احب الی من ان احلف واحدا، اگر میں قسم کا اٹھا لوں، میں قسم اٹھا لوں، حلف اٹھا لوں 9 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 9 مرتبہ، یہ 9 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول ہیں، ان کا قتل ہوا ہے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ اگر میں ایک دفعہ کہہ دوں اس کے مقابلے میں ایک دفعہ قسم اٹھاؤں تو کہ وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ قسم کہوں، مقتول ہے۔ ہاں دو چیزوں کا، 9 دفعہ قسم کہوں یا ایک دفعہ قسم کہوں کہ وہ قتل ہوا ہے، میں کہتا ہوں مجھے زیادہ پسند ہے کہ 9 مرتبہ قسم کھا لوں۔
یعنی اگر یہ دوسرے بالفاظ دیگر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100% نہیں 900% شہید دنیا سے گئے قتل ہوئے. وذلك بأن الله عز وجل اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اتخذہ نبیا اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا وجعلہ شہیدا اللہ نے ان کو شہید قرار دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتول دنیا سے گئے. اب عبداللہ ابن مسعود یہ نہیں کہہ رہا کس نے قتل کیا اتنا ہی کہتا ہے کہ میں قسم لوٹا ایک دفعہ نہیں 9 دفعہ قسم کا مجھے زیادہ پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے مقتول گئے. اب کس نے قتل کیا پیغمبر کو کس نے قتل کیا نا بات یہ ہے. اب یہ کہنا اب بتائیں یہ کہنا ہاں اب یہ کہنا دیکھیں والی کوشش کا سلسلہ یہ کیا ہاں بالکل. اب یہ کہنا کہ بھائی کہ وہ خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا نا اس کے اثر سے مرے ہیں یہ کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے. یہ صرف علماء کا ہاں خیبر میں زہر نہیں دیا گیا تھا نا. آپ سن لو بھائی سن لو پلیز سن لو. خیبر میں یہ علماء کی کیا علماء کے اجتہاد علماء کی رائے اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. خیبر سنہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. سنہ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ان کے لیے زہریلا والا وہ گوشت لایا تھا دمبے کا گوشت لایا تھا یہودی عورت نے. تو اس گوشت نے شہادت دیا تھا کہ مجھے نہ کھاؤ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہی نہیں تھا. جب کھایا ہی نہیں ہے تو وہ اس کے اثر سے کیسے مر سکتا ہے. ان کی وہ معجزہ ہی یہی ہے ان کا کہ ان کو پتہ چل گیا زہریلی ہے اور انہوں نے نہیں کہا. ساتھ میں ایک صحابی تھا اس نے کھا لیا وہ اسی وقت مر گیا تھا. اس صحابی کا نام بھی کیا تھا اس صحابی کا نام تھا میں اللہ آپ کو بلا کرے ہاں اس صحابی کا کیا نام تھا بھائی بشر ابن برا ابن عاذب بشر ابن برا اس کا نام تھا. وہ اسی وقت مر گیا تھا ٹھیک ہے نا. تو وہ زہر ایسا زہر تھا کہ اسی وقت مار دیتا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کھایا تھا. تو یہ کہنا کہ اس زہر کے اثر سے مر رہے ہیں یہ ایک جھوٹ ہے ایک تہمت ایک بہتان ہے. تو جو بھی ہوا ہے مدینے میں ہوا ہے. جب وہ تبوک سے واپس آ رہے تھے قتل ہونے کی سازش ہو رہی تھی تو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے تو مدینے میں ہوا ہے. تو ان کے موت سے کس کو فائدہ ملا ہے کون خلیفہ بنا. تو آپ خود سوچ لیں کہ کس نے ان کو زہر دیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. شیعہ حدیث میں تو واضح ہے کہ کن لوگوں 4 لوگوں نے ان کو زہر دیا. شیخین نے ان کی 2 بیٹیوں نے ان کو زہر دیا. اب شیعہ حدیث میں تو بڑی واضح ہے. اوکے میرے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر. اللہ آپ کو تھینک یو انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام.